اچھا دوسری بات جو مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ کہ جی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. کہاں پہ عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں؟ یہ اب کل سپریم کورٹ نے لگا دیا 15 مئی کا کیس، تو پہلے لگانا تھا نا. کل کیوں لگا دیا؟ اس لیے لگا دیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب جو بجٹ 3 دن میں پیش ہونے والا ہے اس میں نئے الیکشن کے لیے رقم بھی وہ رکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسئلے کا جو امیجیٹ مجھے سلوشن نظر آ رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک الیکشن کروائیں آپ، اور وہ الیکشن جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی. یہ میں ایک بظاہر ایک بڑی ازراہ تفنن بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، لیکن جو اگلا الیکشن ہے جس میں کہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس الیکشن میں طلعت صاحب آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی، کیونکہ اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہو جانی ہے لڑائی، جو کہ ابھی شروع ہو چکی ہے اس وقت جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. بہت سے ایشوز پہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. تو وہ انٹرٹینمنٹ ہوگی اور فوکس ہٹ جائے گا پی ٹی آئی سے، فوکس ہٹ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی پہ آ جائے گا. پھر بعد میں دوبارہ انہوں نے ایک مخلوط حکومت بنانی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے بندے توڑیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں آپ اور میں تنقید کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ایک ہماری بہت بڑی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن ہو جائے. اگر کچھ لوگ جو اس حکومت میں شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال مارچ تک لے جائیں، اگر یہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین پاکستان سے بہت بڑا انحراف ہوگا. یہ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کا اس کو بھی لے آتے ہیں ادھر اسٹوڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ امکان جو ہے. ہمیں ذرا شاہ محمود قریشی کے معاملات کو جرنلسٹکلی ہم ٹیکل کر لیتے ہیں. خاقان بھائی صاحب نے تو کہہ دیا کہ وقت بتائے گا. یہ ایک ذرا گہرے اور دانشمند سیاستدان کی دور اندیشی ہے کہ وہ فی الحال کمٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جرنلسٹکلی اگر ہم تجزیہ کریں تو آپ کو تو حیرانی نہیں ہوئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح باہر آ گئے کہ جس طرح پہلے عمومی طور پر اور کوئی نہیں آیا؟ دیکھیں میری رائے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے کہ میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے کہ وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، میں اس کو ذرا ڈیفرنٹلی دیکھ رہا ہوں. پہلے تو جو میری انفارمیشن ہے اور اس کی بنیاد پہ جو میری رائے ایک ان کے بارے میں بنی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ریلیز کیا گیا، لیکن ان کو رہائی کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا. اس سے اگلے دن اسد عمر صاحب رہا ہوئے عدالت کے حکم پہ اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو یہاں سے ایک تاثر یہ ملا کہ ایک عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت کے حکم پہ شاہ محمود قریشی کے معاملے میں عمل درآمد نہیں کیا گیا، اسد عمر کے معاملے میں عمل درآمد ہو گیا. تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کے بعد دوبارہ بند کر دیا گیا اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا جی کہ میں پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں. اس کے بعد دوبارہ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور کوئی انہوں نے ان کے لیے کوئی ضمانتی مچلکا بھی نہیں بھروایا، اور کہا کہ ان کو کسی اور دوسرے کیس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے. تو جو کورٹ آرڈر ہے آج ان کے بارے میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کورٹ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں تھا پنجاب حکومت کے پاس کہ وہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرے. بہت ہی ایک پن پوائنٹڈ اور سخت قسم کا کورٹ آرڈر ہے، اور اس کے بعد بھی ان کو کافی دیر ڈیلے کیا گیا ان کی رہائی کو. اور شام تک جو ہے وہ میں کچھ اپنے کولیگس کے ساتھ لاہور میں ان ٹچ تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے قریشی صاحب دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ رہا ہو گئے. اب اس کا ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جن کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور پھر وہ تحریک انصاف میں آ گئے، اور ان کے علاقے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی. تو اس میں آپ بہت سی آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا اور جہانگیر ترین کا ایک بہت پرانا ایک پھڈا ہے. میں اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں پھڈے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جی. اور یہ پھڈا جو ہے یہ 2018 میں تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے سے پہلے موجود تھا، اور اس پھڈے پہ کئی دفعہ میری عمران خان سے بات ہوئی، قریشی صاحب سے بات ہوئی، جہانگیر ترین سے بات ہوئی، اور پھر جب تحریک انصاف حکومت میں آ گئی تو اس کے بعد یہ پھڈا جو ہے یہ مزید بڑھ گیا، اور واضح طور پہ دو گروپ بن گئے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں. ایک گروپ تھا شاہ محمود قریشی کا اور دوسرا گروپ تھا جہانگیر ترین کا. اور الٹیمیٹلی جب اختلافات ہوئے
تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ قریشی صاحب کے پلڑے میں ڈالا اور پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا اور بہت ان سیریمونیسلی ان کو فارغ کیا گیا، حالانکہ انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ جو مقدمہ تھا اس میں ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا تھا۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ ان کا ایک پرانا پھٹ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، مسلم لیگ نون میں وہ جا نہیں سکتے، پیپلز پارٹی میں وہ جا نہیں سکتے، جہانگیر ترین کی قیادت کو وہ قبول نہیں کر سکتے، لہذا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ وہیں پہ رہیں گے۔ لیکن جو انہوں نے جیل سے باہر آ کے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو چاہتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنا جانشین بھی ڈکلیئر کر دیا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک اچھے جانشین ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حامد اگر میں آپ کے پاس آؤں تو ہم صحافیوں پر جن کا بدقسمتی سے کام ہی یہ ہے کہ ڈیلی رپورٹ کریں اور ڈیلی تجزیہ کریں، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے، ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے، ہم کوئی 5 ایئر پلان کے مطابق تو اپنے پروفیشن چلا نہیں سکتے، لیکن ایک تہمت لگ جاتی ہے ہم پر کہ جی آپ ہر وقت ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، سولوشنز کی بات کریں۔ آپ کو ویسے ان حالات میں حامد کچھ سولوشن نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس ڈیبیٹ کو شاہ محمود قریشی کی ریلیز سے اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز سے اور کسی نے کیا کس کے بارے میں کہہ دیا اس سے آگے لے جائے، یا آپ کے خیال میں فی الحال ہماری یہی قسمت ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سلوشنز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ سلوشن دینا نہیں ہے۔ سلوشن دینا تو یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا کام ہے، لیکن ہم صرف تجویز دے سکتے ہیں، اور کبھی وہ ہماری تجویز ان کو اچھی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ عام طور پہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ہماری تجویزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، جب یہ حکومت میں آ جائیں تو ان کو ہماری تجویزیں بہت بری لگتی ہیں۔ جب پچھلے سال یہ تحریک عدم اعتماد لانے والے تھے، ابھی وہ ٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے شہباز شریف صاحب سے یہ بہت کیٹیگوریکلی پوچھا تھا، میں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب اگر آپ یہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور وہ فرض کریں کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ IMF کے ساتھ جو عمران خان نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس سارے سلوشنز ہیں اور بالکل میں مسئلے سارے ٹھیک کر دوں گا۔ تو وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے کیا مسئلے ٹھیک کیے ہیں۔ اب آپ تجویز دینا، آپ تجویز دے دیں، دہرا دیں تجویز اپنی، کسی کو برا لگے اچھا لگے۔ کہ پچھلے سال یہ اکتوبر کے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بڑے اعتماد سے کہ بس نومبر میں الیکشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی نومبر میں الیکشن تو ہونا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تجویز دینے سے پہلے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ بڑی شارٹ سائٹڈ ہے۔ ان کو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹنگ آن دی وال، وہ ان کو نظر نہیں آتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو شہباز شریف صاحب کی مثال دی، عمران خان صاحب اکتوبر میں کہہ رہے تھے نومبر میں الیکشن ہوگا، میں نے کہا نومبر میں الیکشن نہیں ہوگا۔ اب آ گیا ہے جی جون 2023، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جون 2023 میں جو مجھے سلوشن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں جو پاکستان کا آئین ہے اس سے انحراف نہ کیا جائے، اور اکتوبر نومبر سے پہلے آپ الیکشن کروائیں، بھلے کوئی بھی پارٹی جیتتی ہے۔ اس وقت جو ہمارے کچھ بڑے بڑے سیاستدان چاہتے ہیں نا کہ الیکشن نہ ہو، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو شاید ان کو میجورٹی نہیں ملے گی، تو یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ایک ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میری اس پہ باقاعدہ اس وقت جو حکومت کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی ہے، آف دی ریکارڈ ڈبیٹ ہے، میں نام نہیں لیتا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ الیکشن کروائیں، الیکشن مسئلے کا حل ہے، خواہ کوئی بھی جیتے، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم چاہتے ہو کہ دوبارہ عمران خان اقتدار میں آ جائے۔ میں نے کہا عمران خان کیسے اقتدار میں آئے گا؟ 9 مئی کے بعد تو اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو اقتدار میں نہیں آئے گا۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ ابھی تک جب روزانہ 10 15 لوگ انتخابات، آپ کا سلوشن ہے انتخاب کروائیں، دیٹس یور سلوشن۔ ہر صورت میں الیکشن کروائیں اور اکتوبر نومبر سے پہلے کروائیں۔ اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ صرف آپ اور میں نہیں بلکہ یہ حکومت اور اس کے سرپرست نہیں بلکہ پورا پاکستان بھگتے گا۔ میں ذرا حامد آپ کے پاس آنے سے پہلے شاہ محمود قریشی کا 9 مئی کا جو بیان ہے، جب عمران خان کو کورٹ سے پکڑا گیا اس کے بعد انہوں نے
کیا بیان دیا, میں ذرا اس کی طرف آنا چاہوں گا. قریشی جو ہیں, ہی از اوپن ٹو ڈائیلاگ, یہ بھی یاد رکھیے وہ ایک فلیکسیبل سیاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیٹس ہیئر واٹ ہی واز سیئنگ 9 مئی. جی. عظیم پاکستانیوں, آج آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا اپنے عظیم قائد عمران خان کے لیے. آج گھر کوئی نہ بیٹھے. آج اگر آپ پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی داغ بیل ڈالنا چاہتے ہیں تو نکلیے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اظہار یکجہتی کیجیے عمران خان کے ساتھ. سو حامد, بڑا سوال یہ ہے, 9 مئی کے واقعات سے آپ جان چھڑا نہیں سکتے, ان معاملات کو طے کیے بغیر آپ ڈائیلاگ کر نہیں سکتے, ڈائیلاگ کیے بغیر الیکشن میں آپ جا نہیں سکتے, یہ سیکوینس ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے کریں, 9 مئی سے کریں, ڈائیلاگ سے کریں, الیکشن سے کریں؟ دیکھیں طلعت صاحب, ایک تو ہے ہماری فلائٹ آف امیجینیشن جس کو ہم کہتے ہیں تخیل کی پرواز, اور دوسری ہے گراؤنڈ ریالٹیز, زمینی حقائق. تو تخیل کی پرواز میں ڈائیلاگ کی بات بہت اچھی ہے اور یہ ہونی چاہیے, اور میں تو اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بڑی ڈیفرنٹ ہیں. ہم اس وقت ایک جینون ڈیموکریسی میں تو زندہ نہیں ہیں, اور رول آف لا جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن وہ کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, میرے کو پولیٹیکل سٹیکس تو ہے نہیں ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے اپنے ارد گرد میں تو وہی بات کروں گا. اور انفارمیشن جو ہے وہ میری یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کا کوئی چانس نہیں ہے, صرف ایک چھوٹی سی ایک رتی برابر چانس ہے, اور وہ یہ ہے, ہارسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ہاں اگر عمران خان جو ہے وہ پوری قوم سے معافی مانگے کہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ میں ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور پلیز میرے ساتھ ڈائیلاگ کریں, تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو سوچیں گے, یعنی کہ اگر وہ اعتراف جرم کرے پھر ہم سوچیں گے. تو اس لیے مجھے تو عمران خان کی موجودگی میں کسی ڈائیلاگ کا چانس نظر نہیں آ رہا. ہمیں بالکل آخر میں 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں. یو کین مینیج ٹائم, یو آر این اینکر. عمران خان کا سیاست میں کوئی اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر نہیں آتا کوئی سٹینڈنگ یا رول؟ یہ آپ کے, میں نے نتیجہ اخذ کیا آپ کی بات سے, آپ نے کہا بھی ہے واقعتاً کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ معافی مانگ لیں اور پھر بھی سوچیں گے, اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ذرا ریپیٹڈلی سننا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں, وہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت وہی پوزیشن ہے جو کچھ سال پہلے الطاف حسین صاحب کی تھی. تو الطاف حسین صاحب بھی بعد میں مذاکرات پہ راضی ہو گئے تھے اور معافی تلافی بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پھر ان کو کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی. تو فی الحال, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الطاف حسین کی پالیٹکس ختم ہوگی. اس وقت بھی کراچی کے بہت سے علاقوں میں وہ سب سے زیادہ مقبول سیاستدان ہے. نواز شریف صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے, نواز شریف صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا, لیکن وہ ابھی تک پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں, انتخابی سیاست سے وہ باہر ہو چکے ہیں. تو بس مختصر یہ میں کہوں گا کہ جس طرح الطاف حسین اور نواز شریف پاکستان کی الیکٹرول پالیٹکس سے آؤٹ ہیں, لیکن وہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ نہیں ہے. تو فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب آنے والے وقت میں, آنے والے الیکشن میں الیکٹرول پالیٹکس میں مجھے ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا دے دی جائے, وہ گرفتار ہو جائیں, وہ نااہل ہو جائیں, لیکن الطاف حسین اور نواز شریف کی طرح وہ پولیٹیکلی ارریلیونٹ نہیں ہوں گے. وہ پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار رہیں گے, لیکن الیکٹرول پالیٹکس میں فی الحال مجھے ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. میں بس پروگرام کو کلوز کرتا ہوں خاقان رواسی صاحب کے ابتدائی جملے سے, یہ تو وقت بتائیں. تھینک یو ویری مچ.